السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کے حوالے سے اب ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، وقتاً فوقتاً اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ اگر کسی بھائی کا اس ضمن میں سوال ہو تو وہ بھی مجھے پی ایم میں یا گروپ میں کر سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو شہادتیں حاصل ہوئیں انہیں، اس کے سیاق و سباق، اس کے مقاصد، اس کا فلسفہ کیا ہے، کیا وجہ ہے۔ کچھ لوگ شروع کرتے ہیں کہ جی یزید جو ہے وہ شرابی تھا، بندرباز تھا، یزید جو ہے نا نامحرم رشتوں سے، جناب وہ محرم رشتوں سے بھی جو ہے نا شادیاں کرنے کا قائل تھا، اور اس طرح کی ماں بہن کے ساتھ وہ زنا کا قائل اور شادی کا قائل۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا بالکل بنوٹیاں، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یزید جس طرح نظام کو بدل رہا تھا نا، اس کا باپ معاویہ وہ خود سب سے بڑا گناہ گار تھا کہ جس نے چنے ہوئے خلیفہ راشد کے ساتھ خود میدان میں آ کر قتال کیا۔ یزید تو کربلا میں نہیں آیا تھا نا، یہ لوگ کہتے ہیں یزید تو آیا نہیں تھا، وہ تو فلان تھا فلان تھا۔ بھئی یزید کا باپ معاویہ تو خود آیا تھا صفین میں، اور وہ یزید کے سامنے تو ایک حسین تھے، معاویہ کے سامنے تو علی بھی تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، ہمارے یاسر بھی تھے، ابن خزیمہ بن ثابت جیسے سابقون الاولون صحابی بھی تھے، ہمارے یاسر جیسے سابقون الاولون صحابی تھے۔ معاویہ کے سامنے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب شجرہ صحابی بھی تھے، صاحب شجرہ سے کے بعد ان کے سامنے بدری صحابہ کرام بھی موجود تھے، مہاجرین بھی موجود تھے، انصار بھی موجود تھے، پھر بھی معاویہ خود قتال کرنے کے لیے آیا صفین میں۔ تو یزید سے بڑا مجرم تو معاویہ ہے۔ تو لہٰذا ہم شروع کریں گے معاویہ سے، کربلا سے شروع کریں گے، کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ میرا جو ہے نا جملہ انڈر لائن کر لیجیے، جس نے کربلا کو سمجھنا ہے وہ کربلا سے شروع نہ کرے، وہ پیچھے جائے کہ کیسے حضرت علی کے خلاف معاویہ جنگ کرنے کے لیے آ گیا، صفین کیسے ہوئی، اور اس کے کیا محرکات تھے، کیا اس کے اسباب تھے، کیا اس کا فلسفہ تھا، کیا اس کی جو سیاق و سباق تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے یہ معاویہ جو ہے قتال کرنے کے لیے آ گیا، اور انہوں نے قتال کر کے حضرت علی کی خلافت کو برباد کیا، یہاں تک کہ حضرت علی شہید ہوئے۔ پھر امام حسن کے سامنے بھی فوجیں لے کر آئے، اور امام حسن بھی فوجیں لے کر آئے۔ پھر ایک مشروط صلح ہوئی جو صلح کو بھی توڑ دیا۔ اگر صلح حسن کو کوئی سٹڈی نہیں کرے گا تو اس کو کربلا سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت حسن ابن علی باقاعدہ جب فوجیں لے کر آئے تو معاویہ نے ان کی فوجیں خرید لیں، اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے ان کے جرنیل جو ہے نا وہ بھی خرید لیے، اور اس طرح کمزور کر دیا، اور پھر اس جنگ کے نتیجے میں اسلام وہیں ختم ہو جاتا۔ حسن بھی شہید ہو جاتے اور انصار مدینہ بھی شہید ہو جاتے، اور جو حضرت علی اور امام حسن حسین کے ساتھ تھے وہ سارے صحابہ کو قتل کر دیا جاتا، اور پھر دنیا میں کیسر و کسریت کا راج ہوتا، اور پھر یہ جو ہمارے پاس حدیثیں اور اسلام اور قرآن اور دین اور فقہ جو ہمارے پاس پہنچی یہ بھی ناپید ہو جاتی۔ تو امام حسن نے اسلام کی بقا کے لیے کہ یہ سب کو قتل ہی کر ڈالیں گے، تو ان لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ایک حجت تمام کی اور ایک مشروط صلح کر لی، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشروط صلح معاویہ کے باپ کے ساتھ صلح حدیبیہ میں کر لی۔ تو حسن ابن علی نے ایک صلح کی، اس صلح کی شرائط کو بھی معاویہ نے پامال کیا اور صلح توڑ دی۔ حسن ابن علی کی شرائط پر معاویہ نے عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے حسن و حسین نے یہ سوچا کہ اب اگر یہ ان شرائط پر حکومت کرے تو جب یہ مر جائے گا حکومت پھر مسلمانوں کی طرف پلٹا دی جائے گی، اور پھر اسی طرح خلافت راشدہ کی طرف گامزن ہو سکتی ہے۔ ایک کوشش کی حسن ابن علی نے اور حسین نے بھی، کوئلوں پر لیٹتے تھے معاویہ کی حکومت میں کہ یہ جو نظام خراب کر رہا تھا، زکوٰۃ کا نظام معاویہ نے خراب کیا، معاویہ نے جو ہے نا نمازوں کے اوقات بدلے، عیدین کے خطبے پہلے کر دیے، حج تمتع بند کر دیے، حج تمتع پر کوڑے لگاتا رہا، یہاں تک کہ صحابہ کرام جو اس کے پاس آ کے شکایات کرتے ان کو بھی جو ہے نا یہ قتل کرواتا۔ حجر ابن عدی کا قتل اس نے کروایا، عمر بن حمق کا قتل اس نے کروایا، اور جو نہ ان کے سامنے شکایت کرتے، جو کمزور ہوتے انہیں خرید لیتے، جو بکتے نہ انہیں قتل کر دیتے۔ اسی طرح معاویہ نے حکومت کرتے ہوئے جب اس حکومت کو جو ہے نا اس ملوکیت کو جو اس نے بادشاہت جیسی ایک رسم بد شروع کر دی اسلام میں، اس نے اب اس کو کیسریت کی طرف لے کر گیا کہ اب اپنے ہی مرنے سے پہلے 4 سال اپنے ایک غلیظ بیٹے کو حکومت جو ہے نا اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ تو میں کہتا ہوں یزید اگر ابو بکر عمر جیسا بھی ہوتا نا تب بھی فاسق فاجر ہوتا، تب بھی غلط ہوتا، شیطان ہوتا، کیونکہ یہ حکومت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جو چاہے اپنے بیٹے کو بنا دے اور کسی سے پوچھے بھی نہ، اور ڈنڈے کے زور پر جہاں کوئی مزاحمت کرے اسے قتل کر دیا جائے یا اسے خرید لیا جائے۔ تو یہ نظام اب کیسریت کی طرف جا رہا تھا۔
اس کیسریت کی طرف جانے والے نظام کو روکنے کے لیے حسین باہر آئے ہیں۔ حسین کو اس چیز سے غرض نہیں تھا کہ یزید شراب پیتا ہے یا نہیں پیتا، حکمران کئی شراب پیتے ہیں تو کیا لوگ اپنے بچے قتل کروا دیں؟ لیکن یہاں ایک نظام جو ہے بدلنے جا رہا تھا، اور اس پر حضرت حسین کو کہتے تھے تم راضی ہو جاؤ، تم اس کے اوپر اپنی رضامندی ظاہر کرو۔ حسین کہتے تھے ٹھیک ہے، اگر تم لوگ برے ہو، تم لوگوں نے مسلط ہو گئے ہو، تم لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، میں روک تو نہیں سکتا، لیکن کم سے کم مجھ سے یہ تو نہ کہو کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ وہ چاہتے تھے جب تک نواسہ رسول اس کے اوپر اپنی رضامندی ظاہر نہیں کرے گا، ہم دنیا کو منہ نہیں دکھا سکتے، تاریخ میں بھی ہم منہ نہیں دکھا سکیں گے، اور ہر وقت ہمارے اوپر ایک تلوار لٹکتی رہے گی کہ جب اس وقت جو عظیم ترین ہستی ہے نواسہ رسول سیدہ شباب اہل جنہ، وہ راضی نہیں ہے تمہاری اس حکومت پر، تو یہ اس فسق و فجور پر حسین کی رضامندی مانگتے تھے۔ حسین کہتے تھے کہ میں رضامند نہیں ہوں گا اس فسق و فجور پر، گو کہ میں روک نہیں سکا، نہ میرے پاس طاقت ہے، نہ میرے پاس حکومت ہے، نہ میرے پاس کوئی انصار ہے، لیکن کم سے کم اگر میں تمہاری بیعت نہیں کرتا مجھے زندہ تو رہنے دو۔ وہ کہتے تھے نہیں، اگر زندہ رہنا ہے نا ہماری بیعت کر کے زندہ رہو۔ تو حسین نے ایک تو بات خطبہ اور علماء یہ سمجھ لے، حسین نے قیام نہیں کیا قتال کرنے کے لیے، کوئی لشکر اکٹھا کر کے کوئی انہوں نے بغاوت یا قیام نہیں کیا، بھائی بتیجے اور بچوں کے ساتھ کوئی قیام نہیں کرتا، کوئی جنگ لڑنے نہیں جاتا، وہ تو اپنی جان بچاتے پھرتے تھے۔ مدینے سے ان کو بیعت لینے کے لیے کہا گیا کہ تم رضامند ہو جاؤ یزید جیسے حرام خور اور سور اور فاسق کی حکومت پر۔ آپ نے وہاں سے ہجرت کی، مکے گئے، مکے بھی ان کے اوپر تنگ کیا گیا، گھیرا، اور وہاں اس کے جاسوس اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہتے تھے۔ حسین نے وہاں سے پھر کوفے کی طرف، کہ وہاں ان کے چاہنے والے موجود تھے، حضرت سلمان ابن سرد، حضرت مسیب بن ندوہ اور حضرت رفاع بن شداد جیسے صحابہ کرام نے خط لکھے، حسین آپ ہمارے پاس آ جائے۔ تو حسین کو تو پتہ تھا کہ کوفہ میں میرے جاننے والے، میرے چاہنے والے، میرے باپ کے چاہنے والے موجود ہیں، اور وہ صحابی رسول ہیں، تو ان صحابہ کرام کے پاس حسین نے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس پر انہوں نے وہاں بھی ان کو نہ پہنچنے دیا گیا، اور راستے میں روک کر انہوں نے انہیں قتل کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرو، ہمارے رحم و کرم پر ہو جاؤ، اور مان لو جو ہم کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اور ہماری بیع کر لو بغیر کسی شرط سے، بک جاؤ ہمارے آگے۔ حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، موت تو قبول ہو جائے گی، لیکن اگر تم کہو کہ یہ جو تم کر رہے ہو اس کے اوپر میں رضامندی کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا حسین کا فلسفہ یہی تھا کہ وہ اپنے خون سے، جیسے ایک جج ایک اختلافی نوٹ لکھتا ہے نا کہ یہ جب جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، وہ کہ جج بھی نہیں مٹا سکتا اس کو، وہ بھی نہیں حکومتوں کے آگے ٹکر لے سکتے، مگر وہ لکھ تو جاتے ہیں نا کہ کبھی کوئی آئے گا، وہ بعد میں اٹھے گا، وہ دیکھے گا کہ ہاں جی یہ اختلافی نوٹ، یہ فیصلہ ہے، یہ بالکل، جب ساری دنیا مان گئی، ساری دنیا نے اس کو قبول کر لیا، سب لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے یزید کے تلوے چاٹے، تو پھر ایک ایسی شخصیت دنیا میں موجود تھی جو کہ علی کی نسل تھی، فاطمہ کی نسل سے تھے، رسول اللہ کا خون تھا اس کے اندر، اور وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جان تو چلی جائے گی، میرے بچے تو قتل ہو جائیں گے، میری بہنیں تو قیدی ہو جائیں گی، مگر یہ جو دین کے اوپر نقب لگائی گئی ہے نا، اس پر میں رضامندی نہیں کروں گا کہ جی میں بھی رضا مان دوں کہ یہ جو تم کر رہے ہو۔ تو حسین نے پھر اس رضامندی کو قبول نہیں کیا، اپنی جان دینا قبول کر لی۔ تو اسی وجہ سے آج دنیا میں جہاں بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے تو مثال وہ رسول اللہ کے نواسے حضرت حسین کی ہی دیتے ہیں۔ تو لہٰذا حسین علیہ السلام نے کوئی قیام، کوئی جنگ کے لیے نہیں اٹھے تھے، وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی میں اسے قبول نہیں کرتا، مجھے زندہ رہنے دو، ٹھیک ہے تم کر رہے ہو حکومت، اگر تم مجھے کہو کہ میں یہ قبول کر لوں، ایسا نہیں ہوگا، جان چلی جائے گی، کیونکہ جان کو انہوں نے دین کے سامنے حقیر کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا میرا خون اب زمین پر گر جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کو قبول کر لوں۔ اسی طرح امام حسین نے مشروط صلح کی ہوئی تھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر معاویہ سے، معاویہ کے انہوں نے قبول نہیں کیا ہوا تھا، بیعت ہوتی ہے بغیر کسی شرط کے، جس طرح ابوبکر، عمر، عثمان اور علی کی بیعت کوئی شرطوں پر نہیں ہوتی تھی، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت حسن و حسین نے معاویہ کی ایک مشروط صلح کی تھی، معاویہ نے اس صلح کی شرط کو توڑ دیا۔ اس صلح کے اندر ایک شرط موجود تھی کہ تم اپنا ولی عہد مقرر نہیں کرو گے۔ معاویہ نے اپنا ولی عہد جب مقرر کیا تو صلح ٹوٹ گئی، اس نے مرنے سے 4 سال پہلے یزید کی نامزدگی کروا دی، تو صلح کی شرط ٹوٹ گئی۔
تو صلح بھی فاسد ہو گئی، تو لہٰذا حسین ابن علی کے سامنے صلح حسن ختم ہو گئی، لہٰذا انہوں نے اپنا سٹانس یہ لیا کہ میں اب ان کی حکومت کو قبول نہیں کرتا، جس کی وجہ سے پھر حسین ابن علی کی شہادت، اور یہ شہادت ایسی تھی، اس کی غیبی خبروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احمد بن حنبل اٹھائے، اور مزید جو کتابیں ہیں اہل سنت کی حدیث کی، وہاں پر باقاعدہ ایک فرشتہ ایسا جو کبھی زمین پر نہیں آیا، اس کو تخلیق ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ امام حسین کی شہادت کی خبر دے۔ رسول اللہ اپنے نواسے امام حسین سے محبت فرما رہے تھے، سینے پر لٹایا ہوا تھا اور آنسو بہہ رہے تھے۔ سلمہ کمرے میں داخل ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بچوں کو سینے پہ لٹا کر رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا ابھی ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر آیا ہی نہیں اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئے گا، اس نے مجھے خبر دی انت حب حسین یا رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں کیوں نہ محبت کرو، میرا نواسا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا کہ میں آپ کو حسین کی مقتل دکھا دوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسبات میں سر ہلایا تو اس فرشتے نے آپ کو حسین کے مقتل کی مٹی بھی آپ کے سامنے کر دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بہت روئے، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی یہ روایت موجود ہے، جبرائیل بھی لے کر آئے یہ خبر۔ اور اس کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہ معاویہ سے جنگ لڑتے ہوئے دریا فرات کے کنارے سے گزرے تو وہاں 25 سال عمر تھی ابھی حسین ابن علی کی، جوان تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس غیبی خبر کے جو ہے نا باعث حضرت علی نے وہاں پکار کر کہا اصبر یا ابا عبداللہ بشرط الفراس، فرات کے کنارے پر اے ابا عبداللہ، حسین ابن علی کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا بشرط الفراس۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو وہاں بھی آپ نے یہ حدیث فرمائی کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا کہ اسی فرات کے کنارے پر حسین کو بھی قتل کیا جائے گا، حسین تم ثابت قدم رہنا اور بڑھتے رہنا۔ اصبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثابت قدم رہنا اور اس صبر اور استقلال سے مقابلہ کرتے رہنا۔ تو یہ وصیتیں کی حضرت علی نے بھی اپنے بیٹے کو، اور یہی وصیتیں اور حضرت رسول اللہ نے بھی کی، ان کو یہ بتایا گیا۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو احمد بن حنبل میں یہ 2 ترک آئے ہیں، اور مزید کتابوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن یہ شہادت ہو رہی تھی حضرت ابن عباس کی خواب میں آئے اور انہوں نے خواب دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے خواب سے اٹھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ حسین ابن علی شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو ابن عباس جو حبر الامہ ہے انہوں نے کہا نبی میرے خواب میں آئے اور میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اشخص اکبر ہوا قائم فی الیدہ قرورہ، کہ وہ اشخاص اکبر تھے، کہ یعنی بال بکھرے ہوئے تھے، گرد و غبار پڑا ہوا تھا، اور وہ کھڑے تھے اور ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کس نے کی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین شہید کر دیے اور میں صبح سے حسین اور ان کے رفقا کا خون اکٹھا کرتا پھر رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم برزخ میں اس وقت اشخص و اکبر ہیں کہ آپ تو کبھی بازاروں میں اور کبھی گھر میں بھی عام حالت میں بھی سر مبارک ڈھانپ کر رکھتے تھے، وہاں حسین کی مقتل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پراگندہ حالت میں، آپ گرد و غبار پڑا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت عالم برزخ میں پریشان ہے۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں پھر ہم نے وہ دن نوٹ کر لیا، اور جب یہ قافلہ لوٹا ہوا واپس آیا تو جب ان سے پوچھا اسی دن اسی وقت جب شہادتیں ہو رہی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خواب میں آ کر حضرت ابن عباس کو یہ خبر دی، اور ادھر حضرت بی بی سلمہ کی خواب میں آ کر یہ خبر ان کو ملی، مدینے والوں کو اس طرح بتایا۔ تو یہ حسین ابن علی کی شہادت کو معمولی شہادت نہیں ہے کہ اس کو صرف اپنے ماتم میں اور چھڑیاں مار کر اور گھوڑا نکال کر اس کو ہوا میں اڑا دے، یا کوئی سنی اس میں کوئی پوڑیاں تل کے کوئی حلوے چنے پکا کر اس کو اڑا دیں، یا کچھ بے روا روی 3-4 چھٹیاں ملے تو وہ مری نتھیا گلی میں جا کر پکنک منا کر حسین کے اس دن کو اڑا دے۔ یہ ایک فلسفہ ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ایسے ہی نہیں کہتے۔ کسی شاعر نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست یزید حقہ کے پناہ لا الہ است حسین، کہ بھی دین نے پناہ لی ہے حسین کے پاس، دین است حسین ہے، دین پناہ است بھی حسین ہے۔ اور یزید جو ہے نا وہ دنیا میں ایک بربریت اور ظلم کی نشانی بن گیا، اور حسین ایک فاتح اور استقلال کی نشانی بن گیا۔ تو دین نے پناہ لی ہے حسین کے پاس آ کر۔ حسین ایک ایسا فلسفہ ہے جس کو ذاکرین بھی اپنے پیسے کمانے کے دھن میں لگے رہے، اور
سنی مولوی جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا مسجدوں میں لائٹیں لگا کر حلوے منڈوے کھانے میں لگے رہے، اور وہابی تو ویسے ہی منکر ہو گئے، دیوبندی بھی منکر ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ کیا۔ فلسفہ شہادت، فلسفہ حسین، ان کو پڑھنے کی یا بیان کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم۔